السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے اپنے فرائض منصبی کی بجا آوری میں مصروف ہوں گے۔ میری پچھلی جو ویڈیو تھی جس میں نے یہ بتایا تھا کہ میں نے یوٹیوب چینل جو ہے وہ کیوں بنایا، اس کو بہت زیادہ ساتھیوں نے سراہا اور انہوں نے اپریشیٹ کیا آپ سب نے اس کو کہ بہت اچھا سٹیپ ہے، تو اس سے مجھے بہت زیادہ حوصلہ میرا بڑا ہے، حوصلہ افزائی ہوئی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی میں مختلف جو مسائل ہوں گے، ایشوز ہوں گے، جو تعلیمی مسائل ہوں گے تعلیمی دنیا کے، وہ انشاءاللہ تعالی ہم ہائی لائٹ کرتے رہیں گے۔ تو آج کا جو موضوع ہے میرا وہ بہت ہی اہم موضوع ہے، اور اکثر ساتھی مجھ سے یہ پوچھتے بھی ہیں اور آپس میں ڈسکشن بھی اس بات کے اوپر ہوتی ہے کہ کیا ایسوسیشن کا کام جو ہے وہ تھینک لیس جاب ہے۔ لیکن اگر اپنا اینگل تھوڑا سا ہم چینج کر لیں اور سوچنے کا زاویہ جو ہے وہ ہم تبدیل کر لیں، تو پھر یقیناً ہمیں ایسوسیشن کا کام جو ہے وہ تھینک لیس جاب جو ہے وہ نہیں لگے گا۔ اور چینج کیا کرنا ہے کہ ہم جو بھی کام کریں ایسوسیشن میں، کسی ساتھی کا کوئی بھی کام ہمارے ذریعے سے اگر ہوتا ہے، کرنے والے تو ظاہری بات ہے کہ اللہ کی ذات ہے، لیکن ذریعہ ہم اس کا بن رہے ہیں۔ تو جو بھی کام ہم کر رہے ہیں یا کسی کا کروا رہے ہیں، اس کے لیے ہماری سوچ یہ ہو کہ اس کے ذریعے سے ہم نے اپنے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا ہے، تو پھر یہ کام جو ہے، یہ تھینک لیس جاب جو ہے وہ نہیں لگے گا، اور یہ خدمت کا کام ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان اپنے دوسرے مسلمان بھائی کی ضرورت جو ہے، اس کی حاجت روائی میں وہ مصروف ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے کام خود بخود بنا دیتے ہیں۔ تو یہ اتنا بڑا کام ہے۔ اسی سے مجھے ایک بات یاد آئی کہ فیصل آباد کی بہت ہی عظیم روحانی شخصیت، سمندری روڈ پر جن کا مزار ہے، صوفی برکت علی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل کر۔ ایک ان کا مقولہ ہے یا ان کی جو مقالات حکمت ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ عبادت کی قضا ہے لیکن خدمت کی قضا کوئی نہیں۔ اور میں نے آج سے جب 10-15 سال پہلے یہ فکرہ سنا اور پڑھا تو مجھے بڑا عجیب لگا کہ یہ صوفی برکت صاحب نے پتہ نہیں کیا بات کہہ دی ہے کہ عبادت جو ہے اس کی قضا ہو سکتی ہے لیکن خدمت کی کوئی قضا نہیں۔ لیکن آج سے چند سال پہلے، 4-5 سال پہلے تقریباً، میرے ایک بھائیوں جیسے دوست ہیں ڈاکٹر عمر فاروق صاحب، جن کی سٹارٹ اس سروس کا انہوں نے فیصل آباد سے کیا، اس کے بعد پھر مختلف اضلاع میں ڈی او ای ڈی او لگے، اور پھر اس کے بعد کنٹرولر راولپنڈی بورڈ بھی رہے، اور آج کل راولپنڈی میں مستقل سکونت انہوں نے اختیار کی ہوئی ہے۔ انہوں نے اپنے زمانہ طالب علمی کا ایک واقعہ سنایا کہ جب وہ گورنمنٹ کالج فیصل آباد میں پڑھا کرتے تھے، انہوں نے بتایا کہ پیپلز کالون میں ان کی رہائش تھی، وہاں سے وہ کالج جا رہے تھے اپنی سائیکل پر، تو راستے میں ایک جگہ پر ایک بندہ جو ہے، جو ہے وہ چند بندے کھڑے تھے ادھر، اور ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ کہتے ہیں میں بھی تھوڑی دیر کے لیے وہاں پہ کھڑا ہوا تو میں نے دیکھا کہ ایک بزرگ جن کی سائیکل کے پیچھے گول گپے کا ایک ٹوکرا پڑا ہوا تھا، اور وہ سارے گول گپے جو ہیں وہ ان کے نیچے گر گئے تھے، تو وہ رو رہے تھے کہ آج کی میری دہاڑی جو ہے وہ ضائع ہو گئی اور میرا کیا بنے گا۔ کچھ لوگ ان کی مدد بھی کر رہے تھے، تو ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ میری جیب میں بھی اس وقت 10 روپے تھے، اور 10 روپے بہت زیادہ ہوا کرتے تھے جیب خرچ۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ میں اپنے 10 روپے اس کے دے دوں، چلیں مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن اس کی جو روزی روٹی ہے اس کا کوئی بندوبست جو ہے وہ ہو جائے گا۔ کہتے ہیں دوسرے ہی لمحے میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ یار میں جا رہا ہوں سائیکل پر، اگر سائیکل پنچر ہو جاتی ہے تو میں کیسے پنچر لگواؤں گا، اور پھر کالج جا کر کینٹین پر بیٹھ کر جو ساتھیوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ گپ شپ کرنی ہے، چائے پینی ہے اور سموسے کھانے ہیں،
تو وہ کیسے کھاؤں؟ چونکہ کالج لائف میں سب سے بڑی عیاشی جو ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ ایک جو پلیٹ ہے سموسوں کی وہ کھائی، ایک کپ چائے جو ہے وہ ساتھیوں کے ساتھ پی اور گپ شپ لگائی اور بس آگے۔ تو کہتے ہیں جب یہ میرے دل میں آیا تو میں نے کہا نہیں، وہ جیب میں نے دوبارہ پیسے جو ہیں وہ رکھ لیے اور میں کالج کی طرف چلے گیا۔ اور کالج پہنچ کر سارا دن وہ کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں یہی رہا کہ یار پتہ نہیں اس بندے کا کیا بنا اور کیا ہوا۔ تو کہتے ہیں جب بریک ہوئی تو میں نے ساتھیوں نے کہا وہ بھی چائے پیتے ہیں، چلتے ہیں کینٹین پر، لیکن میں نے انہیں کہا کہ نہیں میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں آج چائے نہیں پیوں گا۔ تو کہتے ہیں چھٹی کا انتظار کرنے لگا، جو ہی ہمارا آخری پیریڈ جو ہے وہ اس کی بیل بجی ہے تو وہ فوراً سائیکل اٹھا کر کہتے ہیں میں وہاں اس جگہ پر پہنچ گیا جہاں پر صبح وہ بابا جی جو ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ لیکن جب وہاں پر پہنچا تو ظاہر ہے نہ وہاں پر بابا جی، نہ گول گپے، نہ کوئی اور چیز وہاں پر موجود تھی۔ چونکہ 4-5 گھنٹوں کا وقفہ جو ہے وہ پڑ گیا تھا، وہ نہ جانے کدھر چلے گیا اور کیا ہوا۔ اور پھر کہتے ہیں میں گھر جب چلے گیا، گھر میں بھی جا کر مجھے یہی بار بار خیال آتا رہا۔ اور پھر جب انہوں نے میرے ساتھ یہ واقعہ جو ہے، جب یہ کوئی باتیں اس طرح سے ہوئیں تو انہوں نے شیئر کیا، تو واقعی مجھے بابا جی کی وہ بات جو ہے وہ یاد آ گئی جو انہوں نے کہا تھا کہ عبادت کی قضا ہے لیکن خدمت کی کوئی قضا نہیں ہے۔ چونکہ جو وقت ہوتا ہے اس وقت اگر آپ اس کی خدمت نہیں کرتے اس بندے کی، تو بعد میں پھر پچھتانے کا یا کرنے کا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لہٰذا میری تمام ساتھیوں سے جو نئے نئے ایسوسی ایشن میں آئے ہیں یا ایسوسی ایشن میں کام کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، ان سے میری یہ گزارش ہے کہ جو بھی کام کریں آپ اپنے ذہن میں یہی رکھیں کہ ہم مخلوق کی خدمت کر رہے ہیں، اور اس کا مقصد کیا ہے؟ اپنے اللہ اور اس کے رسول کو ہم نے راضی کرنا ہے۔ اور انشاءاللہ تعالی نہ صرف اس کام کے کرنے سے، اس کی خیر و برکت سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے سارے کام جو ہے وہ بنا دے گا۔ اور بعض ساتھی ہمارے کہتے ہیں کہ چلیں آخرت میں اس کا اجر جو ہے وہ ملے گا، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ نہیں، آخرت میں تو ملنا ہی ملنا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کا کچھ نہ کچھ صلہ جو ہے وہ ہمیں ضرور عطا کرتے ہیں۔ اور اس سلسلے میں آپ کے ساتھ ایک اپنا واقعہ جو ہے ذاتی وہ شیئر کر کے پھر میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ آج سے کوئی 15 یا 16 سال پہلے کی بات ہے کہ مجھے اپینڈکس کی تکلیف ہوئی اور میں نے ڈاکٹرز کو چیک کروایا تو انہوں نے آپریشن کا مجھے کہا اور میں الائیڈ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو گیا آپریشن میں۔ تو اس میں بھی ظاہری بات ہے کہ وہ سب ساتھیوں کو جب مجھے پتہ چلا، خاص طور پہ اس وقت حافظ غلام محی الدین صاحب تھے جو پنجاب ٹیچر یونین کے صدر ہیں، وہ تھے اور ان کے ساتھ اور بھی دیگر ساتھی تھے، تو وہ ان ساروں نے پھر میرے لیے وہ باقاعدہ، چونکہ مجھے تو پتہ نہیں ہے کہ آپریشن کے بعد مجھے اتنا یاد ہے کہ جب تھوڑا سا ہوش آیا تو مجھے وہ اس میں جو ایک روم میں کمرے میں لے جانے کی بجائے پہلے کسی وارڈ میں لے گئے، تو وہاں سے پھر مجھے یہ آوازیں آ رہی تھیں کہ نہیں ان کو تو پرائیویٹ روم میں شفٹ کرنا ہے، تو خیر وہاں پہ چلے گیا اور 5-6 دن کم از کم مجھے اس درد کی وجہ سے یا میڈیسن لینے کی وجہ سے مجھے کوئی مطلب ہوش نہیں تھا یا رابطہ نہیں تھا میرا ساتھیوں کے ساتھ، آنا جانا ان کا ویسے پتہ کرنے کے لیے وہ آ رہے تھے۔ تو پھر 5-6 دن کے بعد میں نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ میں یہاں پر اب بور ہو رہا ہوں، تو لہذا مجھے موبائل اور لیپ ٹاپ جو ہے یہیں پر لا کر دے دیں، چونکہ کچھ کام کرنے والا ہے وہ میں کام جو ہے اپنا وہ کر لوں گا، فون کسی ساتھی کا آتا ہے تو وہ میں سن لوں۔ تو اسی دوران ایک ساتھی کا فون آیا، اس کا نام اب میں یہاں پر ظاہر نہیں کروں گا کہ کس کا تھا فون وہ، تو انہوں نے مجھے پوچھا کہ ہماری وہ پروموشن کا کیا بنا، کیا وہ معاملات، اسی طرح 1-2 اور باتیں تھیں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ میں تو ہفتے 10 دن سے بالکل ان ٹچ نہیں ہوں، آؤٹ آف ٹچ ہوں، اور مجھے یہ پتہ نہیں ہے کہ کیا معاملات ہو رہے ہیں اور کیا نہیں ہو رہے۔ تو میں چونکہ ہاسپٹل میں ہوں، میں نے اپینڈکس کا آپریشن کروایا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اچھا چلے، میں نے تو کہا کہ شاید آپ کو پتہ ہو، اور یہ کہہ کر فوراً انہوں نے فون بند کر دیا۔ اور جو ہی انہوں نے فون بند کیا ایک دم
مطلب مجھے بہت زیادہ مایوسی ہوئی کہ یار اس بندے نے خود ہی فون کیا ہے مجھے، اور مجھ سے میں نے جب اس کو بتا دیا کہ میرا آپریشن ہوا ہے تو کم از کم یہ اخلاقی تقاضا تو بنتا ہے کہ بندہ پوچھ لے کہ اب آپ کا کیا حال ہے، لیکن انہوں نے مجھ سے یہ پوچھنا گوارا نہیں کیا۔ تو پھر یہ ہوا کہ مطلب جب فوراً ہی مطلب ظاہر انسان ہوں میں بھی، کوئی فرشتہ تو نہیں ہوں کہ میں ان باتوں کو محسوس نہ کروں، لیکن دوسرے ہی لمحے پھر مجھے وہی بات یاد آ گئی کہ میرا تو مطمع نظر مقصد جو ہے، یہ کام جو ایسوسیشن کا کر رہا ہوں اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا ہے، تو لہٰذا یہ اس راستے میں اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی کانٹا بھی چبھتا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا بھی اللہ کے ہاں بہت بڑا اجر ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ میری اس ویڈیو کو بھی لائک کریں گے اور کامنٹ سیکشن میں ضرور کامنٹ کریں گے کہ آپ کو یہ ویڈیو جو ہے وہ کیسی لگی ہے۔ تو انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں جلد ہی انشاءاللہ ملیں گے، تب تک آپ سب کا اللہ حافظ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ بہت شکریہ۔